لیکن ابھی معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بہت بڑی غلطی کی کہ اپنے بیٹے یزید کو انہوں نے اپنے بعد کے لیے نامزد کر دیا. حالانکہ اس زمانے کے بڑے بڑے صحابہ نے سب نے منع کیا، لیکن بہرحال وہ نہیں مانے اور انہوں نے یزید کو نامزد کر دیا. اور یزید کو اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کہ وہ شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، حرام کاری کرتا تھا، ماں و بہنوں سے نکاح کرتا تھا، اس کی وجہ سے سب لوگ برا سمجھتے تھے اور اس کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بہرحال اس کو امیر بنا دیا گیا اور بنو امیہ کے لوگ جو دین کے اندر تحریف کر رہے تھے اور دین کو مٹانا چاہتے تھے، دین کا رد و بدل کرنا چاہتے تھے، اس کے خلاف صحابہ کرام آواز اٹھاتے تھے. ان صحابہ کے سب سے آگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں تھے. کوفے کے لوگوں نے خط لکھے کہ آپ آئیے، ہم آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، ہم یزید کو امیر نہیں بناتے. چنانچہ آپ غور کرتے رہے اور اس کے بعد میں ایک خط لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکایت کریں گے کہ جس وقت آپ کے دین کو ضرورت تھی، دین کو مٹایا جا رہا تھا، ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور یہ نہیں آیا. یہ خط جب پڑھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تو مکہ شریف سے روانہ ہو گئے. اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مصطفی بن عقیل کو بھیجا حالات کا جائزہ لینے کے لیے. تو ان کے ہاتھ پر 12,000 آدمیوں نے حیرت کر لی اور انہوں نے خط لکھ دیا کہ یہ سب لوگ آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، آپ آ جائیے. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ روانہ ہوئی. راستے میں یزید کی فوج نے روک لیا کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اور وہاں امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور 72 صحابہ ان کے ساتھ جو تھے ان کو شہید کر دیا. اور نہایت دردناک انداز میں یعنی پوری فوج مقابلہ کرتی تھی، ان میں سے ایک آدمی کو بلاتی تھی اور ان کو مارتی. اس طرح سے لوگوں نے ان 72 افراد کو شہید کیا. امام حسین رضی اللہ عنہ اگر چاہتے بہت آسان راستہ تھا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو وہ خود اپنے آپ کو بھی بچا لیتے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچا لیتے. لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حق جھک گیا باطل کے سامنے. باطل جو کہ دین کو مٹانا چاہ رہا ہے اور صحابہ کرام جو دین کو زندہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اگر وہ مان لیتے تو سب کو ماننا پڑتا. تو بہرحال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دی، اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا اور یہ پیغام دیا ساری امت کو کہ دین کی حفاظت کرنا، دین پر عمل کرنا. میدان کربلا میں بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نماز ادا کی، پہاڑی نماز نہیں چھوڑی. جبکہ ان لوگوں نے، دشمنوں نے پانی تک نہیں دیا، پانی پر بھی کنٹرول تھا، پیاس سے شہید ہو گئے. تو بہرحال ان حالات میں بھی انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، دین پر عمل کیا. تو ساری دنیا کو اس بات کا پیغام دیا کہ تم لوگ دین پر عمل کرنا اور دین کی حفاظت کرنا اور دین کے لیے قربانیاں دینا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد اس کا ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرے. تو ظالم بادشاہ کے سامنے انہوں نے حق بات کہی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ دین میں کمی آ جائے، دین میں رخنامداری کی جائے، دین میں قتل کی جائے اور رد و بدل کیا جائے اور وہ خاموش بیٹھے رہیں. انہوں نے آ کر مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے. تو انہوں نے ہم کو پیغام دے کر گئے. محرم حسا لانا ان کو پیغام دیتا ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے ہم کو پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ ہم دین کی حفاظت کریں، دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کو پھیلائیں، دین پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی دین کی باتیں بتائیں. یہ ہماری زندگی کا ایک جز ہونا چاہیے، اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے ساری زندگی کہ ہم اس دین کی حفاظت کے لیے سب سے آگے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ایوب الدین وانا حی، کیا ہو سکتا ہے کہ میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی آ جائے. یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور اس کے بعد اس نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کا حکم دیا جہاں کے ہزاروں صحابہ رہتے تھے اور وہاں صحابہ کو شہید کیا گیا اور تابعین کو شہید کیا گیا. اور اس نے حکم دیا 3 دن تک
مدینہ کو حلال کرنے کا کہ 3 دن تک وہاں پر سب چیزوں کی اجازت دے دی گئی. اس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں جو وہاں پر صحابیات تھی، تابعات تھی، ان کے ساتھ بدکاری کی گئی، زنا کیا گیا اور مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی 3 دن تک اور نماز نہیں ہوئی. اس حالت کے اندر مدینہ طیبہ کے لوگوں کو جمع کیا گیا، شہید کیا گیا اور اس وجہ سے کہ وہ صحابہ کرام یزید کے خلاف آواز اٹھاتے تھے جو کہ دین میں رد و بدل کر رہا تھا. اس کے بعد تیسرا حکم اس نے یہ دیا کہ اس نے مکہ مکرمہ پر چڑھائی کا حکم دیا، خانہ کعبہ پر چڑھائی کا حکم دیا. 3 سال اس نے حکومت کی. پہلے سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اس کے بعد مدینہ شریف پر چڑھائی کی اس نے اور مدینہ والوں کو قتل کیا، قتل عام مچایا وہاں پر. اور تیسرے سال اس نے مکہ شریف کے اوپر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ پر حملہ کروایا. یہ 3 سال کے 3 کام کیے اس نے. اس کے بعد وہ سن 64 میں مر گیا. تو اللہ جل شانہ نے اس کو دکھا دیا جس حکومت کے لیے وہ یہ سب کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ حکومت بھی چھین لی. اور اس کے بعد جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پر بیٹھا تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا، یہ تو بہت برا کیا میرے باپ نے. امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا اور مدینہ پر بھی حملہ کر دیا، مکہ شریف پر بھی حملہ کر دیا. ایسا تخت و تاج مجھے نہیں چاہیے جس میں نبی کی آل کے خون کے دھبے لگے ہوئے ہوتے. تو بہرحال اس نے حکومت چھوڑ دی اور اس کے بعد پھر مروان جو کہ ان سب چیزوں میں سب سے آگے تھا اور غلط مشورہ دینے میں سب سے آگے وہی تھا کہ مروان نے یزید کی بیوی سے نکاح بھی کر لیا اور وہ بادشاہ ہو گیا. پھر بہرحال یہ سب جو ہوا ہے یہ منافقوں کی وجہ سے ہوا ہے. منافقوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کی تعلیم کی کہ ہم منافقوں سے ہوشیار رہیں، دین کا کام کریں، دین کے لیے قربانیاں دیں اور دین پر عمل کریں. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا